ہمارے آج بھی ملک میں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ چھپڑ کا پانی پینے پہ مجبور ہیں، جہاں پہ جانور پانی پیتے ہیں وہیں سے انسان پانی پیتے ہیں۔ کیا 80 سال کے بعد جب ملکوں میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، کیا یہ کسی ملک کو زیب دیتا ہے کہ وہاں پہ لوگ چھپڑ کا پانی پی رہے ہوں؟ اور آپ بجائے اس کے کہ یہ مسائل کو حل کریں، آپ آج بھی یہی کہتے ہیں نہیں سندھ کا دوسرا نام۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ آپ لوگوں کے مسائل تو حل کریں۔ اور میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ایم کے دوستوں کا، انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نئے صوبے بننے چاہیے، اور ہم باقی جماعتوں کے پاس بھی جائیں گے، ہم ان کو بھی جا کے عرض کریں گے کہ بھائی یہ اس ملک کی غریب آدمی کے مسائل کے حل کی تجویز ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں، اور مجھے امید ہے کہ محب وطن ہمارے جتنے دوست ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ساتھ دیں گے اس کے اندر۔ آج میں اپنے جو پاک فوج ہے اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ مہینے پہلے جب ہمارا دشمن بھارت جو ہے اس نے پاکستان کی طرف میلی نگاہ ڈالتے ہوئے یہاں پہ حملہ کیا، لاہور شہر میں بھی اس نے ڈرون جو ہے وہ لاہور شہر میں آئے، اسی طرح مختلف شہروں میں پاکستان کے اس نے اپنے ڈرونز جو ہے ان کے ذریعے اٹیک کیا، ہمارے یہاں پہ قیمتی جانیں ان کا نقصان ہوا۔ اس کے جواب میں جو رسپانس دیا گیا، جو جواب دیا گیا پاک فوج کی طرف سے، پاک فضائیہ کی طرف سے، پاکستان بحریہ کی طرف سے، وہ آج دور حاضر میں اس جواب کو کبھی کسی دنیا میں کسی اور ملک نے نہیں دیا۔ آپ سب کے لیے یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ باخبر ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں ہوا کہ کسی ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا ہو اور اس ملک کے جو حملہ کرنے والا ہے اس ملک کے 7 جہاز گر جائے اور دوسرے ملک کا 1 جہاز بھی نہ گرے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، آج تک کبھی نہیں ہوا، اور ہمارے لیے یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کم از کم 20-30 دفعہ تو جو امریکن صدر ہے اس نے اس کا ذکر کر دیا اور پوری دنیا پہ ذکر ہو رہا ہے۔ کل بھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ان کے رافیل طیارے گرے ہیں اس رافیل طیاروں کے نمبر بھی آ گئے ہیں، اور پوری دنیا میں بھارت جو ہے وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اور یہ جو عزت ہے، یا آج جو ہم یہاں پہ عزت سے بیٹھے ہیں اور ہمارا دشمن جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا، اپنے منہ جو ہے وہ شرمساری سے پوری دنیا میں دکھا نہیں سک رہا، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ پاکستان فوج کی بدولت ہے۔ یہ آج ہم یہاں جو عزت سے بیٹھتے ہیں، آج جو ہمارے گھر محفوظ ہیں، آج جو ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے رہتے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ پاک فوج کی بدولت ہے، یہ پاکستان بحریہ کی بدولت ہے، یہ پاکستان کی جو ہماری ایئر فورس ہے اس کی بدولت ہے۔ اور اگر آج آپ کے ساتھ قربانیوں کی بات کی جائے، بیٹا بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جاؤ، بٹھائیں، ان کو بھی بٹھائیں، چھوٹی والے آپ بھی بیٹھ جاؤ، ہاں بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ جاؤ آسو بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ نے قربانیاں دیکھنی ہے تو میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، قربانی دیکھنی ہے اس ماں کی دیکھیں جس نے اپنا لخت جگر اس قوم کے لیے قربان کر دیا۔ یہ یہاں پہ میری بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، بہت سارے باپ بیٹھے ہیں، ذرا ایک دفعہ سوچیں، اس ملک کی خاطر اپنے بیٹے کی قربانی دینا آسان کام ہے؟ کیا وہ قربانی اس کی تنخواہ کے لیے ہے؟ کیا اس نے 50,000 کے لیے 1 لاکھ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے؟
نہیں، اس نے آپ کی جانیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ اس نے آپ کے بچے یتیم نہ ہوں، اس نے اپنے بچے یتیم کیے ہیں۔ آپ کی ماؤں کی گودیں سلامت رہیں، آپ کے بچے سلامت رہیں، وہ اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے گیا۔ یہ مذاق ہے؟ یہ جتنے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بک بک کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اپنے بچے کی قربانی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ جب ماں اپنے بیٹے کا جو شہادت کے بعد اس کو تحفہ آتا ہے، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس بیٹے کی ٹوپی، اس کا یونیفارم، اس کی چھڑی، وہ آتی ہے ماں کے پاس۔ سوچے ذرا ایک دفعہ، اپنے بچوں کا ذرا خیال کر کے سوچے، یہ جو اس ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں، اس ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے کہ وہ اپنا کل، آپ لوگوں کے کل کے لیے اپنا کل برباد کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا مستقبل تاریک کر کے اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور آج ایسے لوگ بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ آج اگر آپ اپنے گھر میں محفوظ ہیں تو اسی قربانی کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ کسی نے آپ کے لیے اپنے بچے کی قربانی دی ہے، کسی نے اپنے باپ کی قربانی دی ہے، کسی نے اپنے سہاگ کی قربانی دی ہے۔ وہ جو عورت بیوہ ہوتی ہے، ذرا اس سے بھی کبھی جا کے پوچھو، ایک جو گھر میں سے ایک کمانے والا چلا جائے، اس گھر کی حالت پیچھے کیا ہوتی ہے؟ اور جو اس کے بچوں کا باپ تھا، جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس کا سہاگ تھا، جب اس کے صرف آپ کے پاس تابوت آتا ہے تو کیا سوچتے ہوگے وہ؟ اور جب آخر میں اس کو پتہ لگتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میرے شوہر نے قربانی دی، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں، اسی قربانی کے اوپر، اسی وردی کے اوپر۔ میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جتنے لوگ ہیں میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں، ایک تو مجھے یہ پارٹی والے یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو بھول گیا ہوں، مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے، مجھے ان کی کرتوت بھی یاد ہے ساری، یہ اندر سے ہے کیا مجھے یہ بھی یاد ہے، یہ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہے، میں ان کا اندر باہر جانتا ہوں اور بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ان سے میں بہت زیادہ اس کو جانتا ہوں اور ان کا ایک ایک لیڈر کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ اگر میں اپنی منہ کو بند رکھتا ہوں تو صرف اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ کی تربیت ایسی ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کسی کے خلاف کوئی گری ہوئی بات نہ کروں، اس لیے کہ یہ میرے ماں باپ کی تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک بات کہنی، سیاست کریں، سیاست کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن سیاست کو سیاسی میدان میں رکھیں، سیاست سیاستدانوں کے خلاف کریں، ہمارے خلاف بولیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے خلاف لوگوں کو بولنے کا حق ہے، ضرور بولیں، لیکن وہ لوگ جو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے سہاگ کی قربانیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جو ان کے خلاف بولے گا اس کو پاکستان کا کوئی شخص معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ افواج کیا کرے گی ان کے خلاف، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کا کوئی محب وطن اپنے پاک فوج کے خلاف، پاک فوج کے شہید کے خلاف جو بکواس کرے گا ہم اس کی زبان بھی کھینچ لیں گے۔ ہم تو یہ بھارت کو اجازت نہیں دے سکتے، تو جو بھارت کے پیروکار پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم ان کو اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ سیاست کریں، سیاستدانوں کو جو مرضی کہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن اس پاک فوج کے مطابق، ہمارے شہیدوں کے مطابق ہم آپ کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیں گے۔
یا ہم سب اکٹھے ہیں اس بات پہ؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کیا ہم سب اکٹھے ہیں اس بات پہ؟ جو پاکستان کا محب وطن ہے اس کے لیے سب سے پہلے اپنا ملک ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، اور سب سے پہلے افواج پاکستان ہے، اور پاکستان کے لیے جس نے قربانی دی ہے، جو پاکستان کے لیے پاکستان کو اکٹھا رکھنا چاہتا ہے، ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اسی طرح ہم آج ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے اقلیتوں سے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، ان کو بھی آج سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے شہداء ہیں جن میں ہمارے مسیحی بھائی بھی ہیں، ہم ان کو بھی آج سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے انجینئرز، بہت سارے سائنٹسٹ، بہت سارے ججز ہیں جو کہ مسیحی برادری سے ہیں، جنہوں نے دن رات اس ملک کی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہم آج سب مل کے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ سب ہمارے ہیروز ہیں، آپ اس ملک کے ہیرو ہیں جنہوں نے اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ جتنی دیر انشاءاللہ تعالی قائد کا پاکستان سلامت رہے گا، جو انشاءاللہ قیامت تک سلامت رہے گا، ایک ایک پاکستانی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کا مقروض رہے گا اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے گا۔ آخر میں وہ تمام دوست جو بڑے عرصے سے میرے ساتھ ہیں، پچھلے 22-23 سالوں سے میرے ساتھ ہیں، آج بھی مجھے نظر آ رہی ہیں، خاص طور پہ میری بہنیں جو آج بہت بڑی تعداد میں یہاں آئی ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے اس بھائی کا ساتھ دیا ہے، آپ ہمیشہ میرے ساتھ دن رات آپ نے محنت کی ہے۔ ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو پچھلے جب میں نے 2002 میں سیاست شروع کی تھی تب سے میرے ساتھ ہیں اور آج بھی میرے ساتھ ہیں، اور ہمارے کئی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت عرصہ ہو گیا، وہ بھائی ہمیشہ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ آج شاہدرے کے بہت سارے دوست یہاں پہ آئے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے شاہدرے کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو ہمارے گڑی شاہو کے دوست یہاں پہ آئے ہیں ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج ہمارے مسیح بہن بھائی جو مختلف علاقوں کے لاہور سے تشریف لائے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہاں پہ ہمارے جو لیڈرز جو یہاں پہ موجود ہیں اسٹیج پہ، میاں خالد صاحب، ہمارے شعیب صدیقی صاحب، رانا نذیر صاحب، جتنے دوست شمشاد بخاری صاحب اور جتنے دوست ہمارے یہاں پہ مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، میری بہنیں تشریف لائی ہیں، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں ایک نعرہ جو میں آپ کے ساتھ مل کے لگانا چاہتا ہوں، افواج پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔